اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کے علاقے کے، اور میرے ویسے ہی بڑے پسندیدہ شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب. ہمارا ان سے بڑا عقیدت اور محبت کا تعلق بھی ہے، ان کی شفقت ہے، ٹائم عنایت فرما دیتے ہیں. یوسف بھائی شام بھی سب ہم لوگ بیٹھتے رہتے ہیں. تو آپ کے کیونکہ علاقے کے ہیں، آپ کے بھی ان کے ساتھ بڑی دوستی بھی ہے. ابھی جو پروجیکٹ ایک آپ لے کے آ رہے ہیں، MTJ فاؤنڈیشن جو لے کے آ رہی ہے پروجیکٹ، جس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ کچھ اس میں کر رہے ہیں کوشش، وہ کیا ہے؟ ذرا وہ کون سی لیب ہے، کیا بلڈ ہے، یہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ میاں چنو میں کیا ہونے جا رہا ہے. MTJ فاؤنڈیشن. یس، اس کا پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ تھا جی تلمبہ کے اندر، بالکل، جو ان کا آبائی شہر ہے، جہاں ان کا گاؤں ہے. ان کے گاؤں سے جب آپ شہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہوں نے بنایا تھا ایمبولنس کا ایک سسٹم، اور وہ ایمبولنسز جو ہیں وہ تقریباً 16 سے 20 ہاسپٹلوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، MOU ہے کہ خدا نہ خواستہ تلمبہ کے اندر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ان کی ایمبولنسیں تیار کھڑی رہتی ہیں اور وہ ان ہاسپٹلوں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں کی وہ ڈیزیز ہوتی ہے یا جہاں ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. یہ سٹارٹ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اس سٹارٹ کو 10-12 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں MTJ فاؤنڈیشن 3 سال پہلے بنی ہے. نہیں کام تو مولانا نہیں وہ 10-12 سال سے، جی بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہاں جی. فاؤنڈیشن کو انہوں نے اب ذرا ایک سسٹمیٹک طریقے سے، کیونکہ ضروریات بڑھ گئی. ہاں اس لیے آپ لوگوں کو احساس ہوا ہوگا کیونکہ اب ان کے بارے میں کچھ باتیں ہونے لگی ہیں، تو میرے خیال ہے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، ورنہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے علاقے میں ان کا سلسلہ، ایمبولینس، غریبوں کی مدد، لوگوں کے لیے بہت کچھ. سر جی رمضان کے اندر اس ایریے کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مانگنے والا ہوگا. اب پچھلے 10-12-15 سالوں سے یہ خود ان کا جو وہ سسٹم ہے نا جی، وہ ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے وہ گھر وہ لوگ نومینیٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ رات کے اندھیرے میں شاید مغرب سے لے کر اور رات کو 10 بجے تک وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے گھروں کے اندر راشن پہنچتا ہے. اور یہ سلسلہ اندھیرے میں پہنچتا ہے مغرب سے عشاء، اور عشاء سے کچھ دیر بعد تک نماز کے بعد شاید 10 بجے تک. اس دوران جو ہے نا جی ان کی گاڑیاں وہاں سے نکلتی ہیں اور ان گھروں کے اندر جو ہے راشن پہنچا کے آتی ہیں جن کا گزارا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا سلسلہ پرانا ہے. اس سے آگے بڑھ کے اب یہ آئے ہیں پچھلے کوئی 4-5 سال سے، میاں چنو کے اندر انہوں نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب بنایا ہے، آس کے نام سے، جو اس وقت سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہے نا جی لیب کی، وہ ہے نیوزی لینڈ کے پاس. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس دنیا میں جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے لیب کی، ان کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ. اور اس سے آگے میاں چنو میں موجود ہے، لاہور کراچی اسلام آباد میں میاں چنو میں سر، میاں چنو میں، اور وہ روڈ تلمبہ روڈ ہی اسے کہتا ہے. اب وہ لنک ہو گیا ہے تلمبہ والا ایمبولنس سسٹم اور یہ اساس لیب، اب یہ لنک ہے. اس سے آگے ایک قدم بڑھ کے جا رہے ہیں، علیم ڈار فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو گئی ہے. اب وہاں یہ بلڈ بینک لگانے جا رہے ہیں کہ اگر میاں چنو اور تلمبہ کے لوگ جن کو بھی بلڈ کی ضرورت ہوگی، نیچرل بلڈ کی، وائٹ سیل کی، ریڈ سیل کی اور پلازما کی، وہ -28 کے اوپر 24/7 وہاں پر موجود ہوگا. یعنی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے بلڈ کے لیے کہ آپ نے کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے، جی اسی سٹینڈرڈ کے اوپر وہ وہاں پر موجود ہوگا. یہ علیم ڈار فاؤنڈیشن جو کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے لیے پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنے جا رہی ہے، جو قانون پاس کروانے جا رہی ہے کہ پاکستان میں جب تک دونوں بچوں کا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا، دونوں کے لیب ٹیسٹ نہیں آئیں گے، تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا. علیم ڈار فاؤنڈیشن یہ نیا قانون پارلیمنٹ سے بنوانے جا رہی ہے کہ دونوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جب تک نکاح نامے پہ نہیں لگے گا، نکاح نہیں ہو سکتا. اگر دونوں میں سے دونوں مائنر یا میجر وائرس کیری کرتے ہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ معذور بچہ پیدا ہوگا. اگر دونوں میں سے ایک ہے، نو پرابلم. اب آپ کو نکاح نامے کے ساتھ دونوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگانا ہوگا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے. اگر یہ ہو جائے، شادی سے پہلے میڈیکل ہو جائے، کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈائگنوز ہو جائے.
میں دعا گو ہوں ڈاکٹر علیم ڈار صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے کہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اور علیم ڈار فاؤنڈیشن ہی وہ فاؤنڈیشن ہے جو MTJ کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہی ہے اور یہ اکٹھے ہو کر یہ انسانیت کی خدمت کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ پاک اسے جنت الفردوس عطا فرمائے. بڑا نیک بچہ تھا. مولانا صاحب جب لاہور میں آئے تھے تو علیم ڈار صاحب کی اور ان کی اور ہمارے جو بٹ صاحب تھے جو اس کے فاؤنڈر تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی. تو الحمدللہ MTJ ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم بھی پوری دنیا میں ان کے لیے بہت سارے فنڈ جنریٹ کر کے لائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ GT روڈ کے اوپر جتنے شہر ہیں ان کے سب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور جوائن ہو جائیں. تو یہ بلکہ ہماری ماشاءاللہ بہت سی آڈینس اوورسیز بھی ہے, پاکستان بھی, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے گزارش کریں کہ MTJ فاؤنڈیشن کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی فنڈنگ کریں. سمپلی ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ضرور تعاون کریں. یہ بات پھر دین کا معاملہ ہے. آج 76 سال کے بعد اگر پاکستان سانسیں لے رہا ہے اس کی وجہ اوورسیز پاکستانی ہے. سر وہ پہلے اپنے ملک کے لیے کماتے ہیں پھر اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا جی, وہ اپنا مال اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں اس ملک کے اوپر. صرف ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ جان اور مال صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا. بالکل, بہت فکر رکھتے ہیں. میں پھرتا ہوں پوری دنیا. اس سلسلے میں بابا عیدی بڑے خوش قسمت تھے, چونکہ بڑے فیر آدمی تھے, فقیر تھے, اللہ لوگ تھے, لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے. تو آج دنیا میں بابا عیدی کا نام ہے, 21 توپوں کی سلامی اعزاز کے ساتھ دفنائے گئے. تو اس کا مطلب ہے وہ مرے نہیں, وہ زندہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی ہم آتے ہیں شو کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم باقاعدہ ایک پروگرام لے کر چلتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے پاس. وہ بالکل اس بات کو چاہیں گے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے مرید ہیں, وہ اس بات کو آگے بڑھائیں. اور یہ بہت اچھی انسانیت کی خدمت ہے. بالکل. اور میں نے تو پریکٹیکلی دیکھا. اچھا, مولانا کا ابھی بھی وہی مزاج ہے. فاؤنڈیشن تو سسٹم سے چلتی ہے نا, جو بندہ فاؤنڈیشن کے سسٹم پہ نہیں نہ فالو کرتا وہ مولانا کے پاس ویسے ہی جیتے مولانا اپنے پلے سے کر دیتے. رمضان میں نا ہم مولانا کے گھر تھے تو افطاری کا ٹائم تھا, ایک خاتون آ گئی کہ اس کے گھر کا کرایہ جو ہے نا وہ مولانا ادا کرتے تھے. فاؤنڈیشن کو کہا, فاؤنڈیشن کا جی ہمارے سسٹم میں نہیں فالو کرتی جو ہمارا کرائٹیریا نا. یس. اب وہ مولانا نے اپنے ایک بندے کو بلایا کہ اس کو نا 3,000 روپے دے دو, ابھی بینک ٹائمنگ ختم ہوگی, اس کو آنے جانے کا کرایہ دو اور بولو صبح آ جائے. اور میرے سامنے اس بندے کو بتا دیا کہ صبح میرے سے نا چیک سائن کروا لینا, 6 مہینے کا اکٹھا کرایہ مالک مکان کے نام کا. وہ 6 تو اس طرح کتنے ہی لوگوں کے کرائے جا رہے ہیں, راشن جا رہے ہیں, ڈائریکٹلی پے ہو رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے جی, اور فاؤنڈیشن بھی بہت بڑا کام کری. میں حضرت صاحب کو تب سے جانتا ہوں جب وہ ایک محلہ وہاں ہوا کرتا تھا. جی جی. اور حضرت صاحب جاتے ان کے گھروں کے اندر, ان کے بچوں کو تعلیم دیتے, ان کو نماز سکھاتے, ان کو نماز پڑھاتے. آہستہ آہستہ ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, وہ جو ہماری بچیاں تھیں ان کو قرآن کی تعلیم سے لبریز کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروایا. ان کے گھروں کے بل, ان کے گھروں کے خرچے, ان کو سکولوں میں تعلیم, قرآن کی تعلیم, عمروں پہ بھیجنا, حج پہ بھیجنا, نکاح کرنا. خاندانوں کے خاندان ہی بدل دیے. بالکل. اور کبھی کسی سے مانگا نہیں, کبھی کسی سے چندہ یا کسی کو. اب ان کے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے. بالکل. وہ وہاں سے تو ٹرالے نکلتے ہیں مکئی کے. حضرت صاحب کی زمین سے, مولانا طارق جمیل صاحب کی زمین سے ٹرالے نکلتے ہیں سر, مکئی کے, گندم کے, کپاس کے. ان کے گھر کا خرچہ کیا ہے؟ ان کے گھر کا خرچہ بھی وہی ہے جو وہاں روٹی پکتی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ ہی کھاتے ہیں. لوگ ہاں ڈیرے پہ ہر وقت کھانا چل رہا ہے ماشاءاللہ, کوئی بھی آ رہا ہے تو بچوں ان بچیوں پہ خرچ کیا. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور اسی محلے سے نا ایک بندہ تھا, وہ مولانا نے اس کو نا ایسا ایسا لگایا کہ بھی تم نا ادھر رہا کرو, دین کا کام کیا کرو, ادھر سے نکلو. تو وہ 1-2 دفعہ نکال لیا مولانا نے, وہ پھر چلا جاتا تھا.
تو مولانا نے پھر اس سے کہا بھی تم کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے کما لیتا ہوں. مولانا نے کہا یہ مہینے کے میں تمہیں دوں گا, تم نے آج کے بعد ادھر نہیں جانا, میرے گھر پہ رہنا اور گھر پہ خدمت کرنی ہے. ابھی جب ہم رمضان میں 3 دن مولانا کے گھر رہے پچھلے, تو وہ ہمیں دبایا کرتا تھا. اس کا کام ہے مولانا کو دبانا, مہمانوں کو دبانا. اچھا اب یہ کوئی کام کے لیے نہیں رکھا, اس کو رکھا مہینے کا 50-60 ہزار تنخواہ دے دیتے ہیں, جو تو ادھر سے اس کا کام ہے صرف گھر پہ رہنا, روٹی کھانا, عیاشی کرنا, ادھر نہیں جانا بس. اس کے بیٹے کی فیسیں ادا کی, اس کا بیٹا ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر ہے. سبحان اللہ. زندگیاں, یہ تو کچھ ایسے مثالیں ہیں, بہت سی ایسے ہیں, کیونکہ وہ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی یہ چیزیں پبلک میں بتائی جائیں. جو کوئی میرا داغ لگتا ہے تھوڑی بہت وہ میں بتا دیتا ہوں, بلکہ ان سے بھی ایک آدھے میں نے واقعہ سنے, میں نے کہا بتا دیں, تو وہ اس طرح کے تو لاکھوں واقعات ہیں بلا مبالغہ. سر جی 2 ادارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, ایک ہے اخوت, بالکل ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, بالکل, اور ایک ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ. بالکل. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے سر, حیران کر دیا مجھے کہ پنجاب کے 856 سکول انہوں نے اٹھا لیے, جن کی دیواریں گری ہوئی ہیں, جن کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہیں, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, ان کو دوبارہ سے تعمیر کر کے ان کے اندر پنکھے لگا رہے ہیں, دیواریں دروازے لگا رہے ہیں, ٹیبل کرسیاں لا رہے ہیں, بچوں کے یونیفارم کتابیں لا رہے ہیں. 2,62,00,000 بچہ سکولوں سے باہر ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان ماں باپ کے پاس گئے جن کے بچے اسکول میں نہیں جاتے, ان سے پوچھا کہ بچے اسکول میں کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بچے 200 300 500 روز کما کے لاتے ہیں. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بچے یہ پیسے کما کے لاتے ہیں وہ بھی ہم سے لیں, اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی ہم اٹھاتے ہیں ان کو پڑھنے میں. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آئی بات کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اب ان کے ماں باپ کو وہ مہینے کے پیسے بھی دے گا اور ان کے بچوں کو پڑھائے گا بھی. اخوت یونیورسٹی کیا ہے کہ جو بچے گاؤں کے بچے ہیں وہ نمبر بڑے اچھے لے لیتے ہیں, لیکن وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے, ان کو لے آتے ہیں اپنے پاس. ایک کمرے میں 5 بچے رہتے ہیں جی, ایک سندھی, ایک بلوچی, ایک پنجابی, ایک پشتو, ایک گلگت بلتستانی. اب جب یہ بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو 5 ثقافتیں اور 5 زبانیں بھی سیکھ جاتے ہیں, اور آپس میں محبت بھی بڑھ جاتی ہے. وہ جو نفرتیں پہلے وہ ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کسی بندے کے ساتھ 4 سال یونیورسٹی کی ڈگری میں ایک کمرے میں رہیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار اصل کیا ہے اور ہمیں میڈیا بھی کیا بتایا جاتا ہے. ایبسلیوٹ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آغوش ایک ادارہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جس میں یتیم بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں, آغوش الخدمت کا ایک الخدمت والوں کا. جی جی بالکل, یعنی نام ہی اتنا پیارا ہے آغوش. اچھا میں پہلی دفعہ گیا ان کے اٹک والے اس پہ, میں نے سمجھا کوئی میگزین یہاں سے نکلتا ہے, باہر لکھا ہوا تھا آغوش, میں سمجھا کوئی میگزین یہاں سے آغوش کے نام سے نکلتا ہوگا. تو میں اندر چلا گیا یار, اندر جا کے میں نے دیکھا کیا خوبصورت ماحول, وہ بچے بالکل ایسے جیسے ماں باپ کے پاس ہیں, وہ ٹیچر اتنے اچھے پیارے, اور وہ بچے ہیپی وہاں خوش پڑھ رہے ہیں. یہ الخدمت والوں کا. سر ادارے پاکستان میں جو ہے نا جی, یہ 5-6 ادارے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اس میں ان بڑے اداروں کے بیچ میں ایک MTJ, ایک مولانا صاحب کی وہ تنظیم جو سامنے آ رہی ہے. بھائی پروگرام آپ ڈیفینیٹ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا سسٹم میں نے جو دیکھا ہے اتنا اچھا اور اتنا پیارا ہے. اگر کوئی شخص ان کو 5 روپے دے دے, پاکستانی 5 روپے, اور اگر وہ چاہے کہ بھی میرے 5 روپے کہاں لگے ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے, اور 10-20 سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسا سسٹم ہے. میں نے خود دیکھا, MTJ فاؤنڈیشن میں گیا ہوں, انہوں نے بڑا زبردست سافٹ ویئر سسٹم لگایا ہوا ہے. ایک ایک چیز, اور بھی ایسے ادارے ہیں, ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, کلیئر ٹرانسپیرنٹ ہے سب, اور پھر ویڈیو اور تصویروں کے ثبوت بھی دیتے ہیں. پریکٹیکلی ہوا, میرے کچھ 1-2 دوست تھے, انہوں نے دیے پیسے کہ جی کنواں وغیرہ کے لیے کچھ, تو ان کو پہلے
ان کے بندے گئے, اس کی ویڈیو بھیجی, جی یہ جگہ ہے دیکھیں خالی ہے, یہاں پہ ہم بنائیں گے. پھر مہینے بعد اب یہ کام شروع ہو گیا, پھر وہاں پہ بورڈ نام ایک ایک چیز پریکٹیکل ثبوت دیتے ہیں کہ جب چاہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پیسوں سے بنا ہے. نو ڈاؤٹس. اللہ پاک ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے مال کو پاک رکھنے کے لیے صدقہ زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے, اور ان کو صحیح جگہ پہ لگانے کی اللہ پاک توفیق دیتا ہے. لوگ جانتے ہیں یہ ملک پاکستان ہے, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. میں پورے وثوق سے اور پورے ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں سر کہ حضرت امام مہدی کی جو فوج ہوگی اس میں انشاءاللہ پاکستان کا بھی بہت بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں, پاکستان کے رہنے والے لوگ, افغانستان کے رہنے والے لوگ, ایران کے رہنے والے لوگ, روس کے رہنے والے لوگ. یہ خطہ اللہ کے رسول کو بہت پیارا ہے اور یہ قلعہ اسلام بننے جا رہا ہے عنقریب. سو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. مومن مسلمان ایک دوسرے کی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف نہ جائیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور میری بیٹیوں کی بہت عزت کریں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہیں گے. آپ کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. میرا اللہ آپ کے گھروں کو روشن رکھنا چاہتا ہے. اللہ آپ کے گھروں کو روشن رکھے. اللہ پاک میری بیٹیوں کے پردے کو قائم رکھے. اللہ پاک میری بیٹیوں کی خواہشوں کو پورا کرے. جو ماں باپ نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کے لیے, ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا اہتمام کرے. اللہ پاک میری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. جڑے رہیں قرآن کے ساتھ, جڑے رہیں اسلام کے ساتھ, تو انشاءاللہ ناکامی ہو ہی نہیں سکتی.